سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ تحریک انصاف، چودھری پرویز الہی، حمزہ شہباز شریف، مسلم لیگ نون، ان سب کے لیے ون ون سچویشن، ون ون پوزیشن کا آئینہ دار ہے۔ حمزہ شہباز صاحب وزارت اعلیٰ کے منصب پر موجود ہیں، اگرچہ اب وہ ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ ہیں، وہ منتخب وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ اسی طرح پرویز الہی صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے کہ اگرچہ حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے لیکن ان کے اختیارات وہ نہیں ہوں گے، وہ جو کہتے تھے کہ وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ بادشاہت ان کی برقرار نہیں رہی۔ انتظامیہ عملاً غیر جانبداری پر مجبور ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو کل تحریری طور پر آئے گا یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ الیکشن کمیشن پر بھی ایک دباؤ ہوگا کہ جو تحریک انصاف کی طرف سے اس پر جانبداری کا الزام لگ رہا تھا، اب مشکل ہوگا۔ 5 خواتین نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑے گا۔ لیکن جو ضمنی انتخابات 17 جولائی کے ہیں، یہ اگرچہ اچیومنٹ تو ہے کہ حمزہ صاحب کا انتخاب اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں رن آف الیکشن ہوتا تو وہ ظاہر بات ہے کہ پرویز الہی صاحب کے یا تحریک انصاف کے حق میں نہیں تھا۔ اب رن آف الیکشن نہیں ہوگا، انتخاب ہوگا، نئے سرے سے انتخاب ہوگا۔ لیکن اس سے جو پرویز الہی صاحب کو فائدہ حاصل ہوا ہے وہ ایک تو نفسیاتی ہے، دوسرا اخلاقی ہے، تیسرا سیاسی ہے اور چوتھا قانونی ہے۔ نفسیاتی یہ ہے کہ انہوں نے جو 16 اپریل سے آج کے دن تک صورتحال تھی اس کو ریورٹ کر دیا ہے۔ اگر اس کو ہم کہیں کہ ریورٹ نہیں ہوا تو کم از کم ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے۔ یہ تاثر ابھرا ہے کہ اب تحریک انصاف کی اور ان کے اتحادیوں کی بات بھی عدالتی سطح پر اور اقتدار کے ایوانوں میں سنی جا رہی ہے۔ آج سے پہلے یہ تاثر تھا کہ یہ کچھ بھی کر لیں، ان کی بات کہیں سنی نہیں جاتی۔ جو شریف خاندان چاہتا ہے یا جو اتحادی حکمران اتحاد چاہتا ہے یا موجودہ حکمران اتحاد کو لانے والے چاہتے ہیں وہی کچھ ہوگا، اسی طرح کے فیصلے آئیں گے۔ لیکن یہ فیصلہ اس سے بالکل مختلف ہے، یہ ایک نفسیاتی برتری حاصل ہوئی ہے ان کو۔ دوسرا سیاسی برتری یہ ہے کہ اب 17 جولائی کے جو الیکشن ہیں یہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب اس کے بعد ہوگا جب ایوان مکمل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھا تھا کہ ون سائیڈڈ ایک گیم چل رہی ہے کہ نہ 5 ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، نہ جو انتخابی نتائج ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے گا، کیونکہ 20 سیٹیں تو ظاہر بات ہے ختم ہوئی تھیں، تحریک انصاف کی نقصان تو ان کا ہوا تھا، اور نہ ہی یہ موقع دیا جائے گا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو کریں اس کو کوئی روکنے والا ہو۔ ایک رکاوٹ ڈال دی گئی ہے۔ یہ ایک سیاسی ان کو فتح حاصل ہوئی ہے یا سیاسی کامیابی ہوئی ہے۔ قانونی اور عدالتی سطح پر یہ ہوا ہے کہ وہ انتخاب جو 16 کو ہوا تھا وہ کالعدم ہو گیا ہے، اس انتخاب کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں رہی، یہ موقف مان لیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد نتائج کیا نکلتے ہیں وہ ان کا زیادہ تر دار و مدار جو ہے وہ 17 جولائی کے انتخابات پر ہے، ضمنی انتخابات جو ہونے والے ہیں۔ اگر اس میں 11-12 سیٹیں تحریک انصاف کو نہیں ملتی تو پھر یہ جیتی ہوئی گیم جو ہے پھر ہار سکتی ہے تحریک انصاف۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کیا چودھری پرویز الہی صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں ان کے بہت گہرے اثرات ہیں، تعلقات ہیں، رابطے ہیں، تو کیا حمزہ شہباز شریف کے الیکشن میں مسلم لیگ کے کچھ ارکان غیر حاضر رہتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ووٹ تو وہ نہیں ڈال سکتے چودھری پرویز الہی کو، یہ باب تو بند ہو گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ تو کیا غیر حاضر رہتے ہیں، رسک لیتے ہیں، یا اس سے پہلے کوئی استعفے آتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کے استعفے دلوائے جاتے ہیں تاکہ وہ ایوان سے نکل جائیں اور ان کو جو اکثریت ہے حمزہ شہباز شریف کی وہ اقلیت میں بدل جائے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ الیکشن کیا فیئر اینڈ فری ہوں گے، شفاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ ضمنی انتخابات کے نتائج پر ہی اگلے انتخابات کا دار و مدار ہے۔
اگر تحریک انصاف کو، سابق حکمران جماعت کو اور موجودہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کو، اگر پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی، ضمنی انتخابات شفاف نہیں ہوتے، غیر جانبدارانہ نہیں ہوتے، منصفانہ نہیں ہوتے، غیر متنازع ہوتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اگلے الیکشن کی ساکھ ختم ہو جائے گی، اگلے الیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ پہلو ہے جس کا ہمارے مقتدر حلقوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، الیکشن کمیشن کو، عدلیہ کو، تمام ان اداروں کو جو پاکستان کو بحران سے نکالنے کے خواہش مند ہیں، سوچنا پڑے گا۔ ایک چیز جو خبر ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ اگر 12، 13، 14، 15 تک جو شکایات ہیں تحریک انصاف کی، جائز شکایات، جو گلے شکوے ہیں، جو تحفظات ہیں ضمنی انتخابات پر، مثال کے طور پر انتظامیہ کا استعمال جو ہو رہا ہے، جو فنڈز کا استعمال ہو رہا ہے، جو ان کے امیدواروں پر اور سپورٹرز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جس انداز میں بیفور الیکشن یا پری الیکشن ریگنگ ہو رہی ہے، اگر اس کو ختم نہیں کیا جاتا، ان تحفظات کو ختم نہیں کیا جاتا، تو بعض لوگ، بعض قریبی ساتھی عمران خان کے ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں، ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہوگی، یہ تحریک انصاف کو موجودہ سسٹم سے خارج کرنے کی کوشش ہوگی۔ ماضی میں ایسی صورتحال کے نتائج ہمارے سامنے ہیں، جب بھی کسی بڑی جماعت کو سسٹم سے خارج کرنے کی صورت پیدا کی گئی تو اس کے دو نتائج نکلے، سسٹم کلیپس ہوا، جمہوریت پٹری سے اتری اور غیر جمہوری راستہ ہموار ہوا، یا یہ ہوا کہ ملک کے اندر بے چینی پیدا ہوئی، غیر یقینی پیدا ہوئی اور ملک کے وسیع تر مفادات کو نقصان پہنچا۔ پاکستان اس وقت جس عالمی علاقائی دباؤ کا شکار ہے، یہ جو ہمیں IMF سے ابھی تک نہیں ملا پیکج، آج تک اس کی شرائط مانتے مانتے ہم گھٹنوں کے بل جھک چکے ہیں، لیکن شرائط پوری نہیں کر پا رہے۔ یہ صرف ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک قطرہ ہے دریا کا، دریا وہ ہے جو شرائط اس کے پیچھے ہیں کہ وہ شرائط شاید پاکستان سے منوانے کا مقصد ہے۔ پاکستان کے سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے، پاکستان میں اس سیاسی اور معاشی استحکام لانے کی واحد صورت یہ ہے کہ ان انتخابات کو بغیر کسی مداخلت کے، بغیر کسی تنازع کے شفاف انداز میں منعقد ہونا دیا جائے، اس کے نتائج کو تسلیم کیا جائے اور اگلے انتخابات پر عوام کا اور تمام سیاسی قوتوں کا اعتماد بحال کیا جائے۔ اگر تحریک انصاف نے بائیکاٹ کا راستہ اختیار کیا تو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں موجودہ حکومت استحکام حاصل کرے گی یا جمہوریت استحکام حاصل کرے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس طرف ہمیں کسی صورت میں نہیں جانا چاہیے۔ آج کے فیصلے نے بحران کو ٹالنے کی کوشش کی ہے، لیکن بحران ختم نہیں ہوا۔ 17 جولائی کو اگر شفاف، غیر جانبدارانہ، غیر متنازع الیکشن ہو گئے تو بحران ٹل سکتا ہے۔